أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی کے اوپر چلا کرو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی اور دوسرے راستوں پر نہ چلا کرو ورنہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے متفرق ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ چند باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دے رہے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور احتیاط رکھو۔ یہاں 10 باتیں پوری ہو رہی ہے، یہ 10ویں بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ نبی جی آپ بتا دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے جو تمام بندوں کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کا راستہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ چلے وہ راستہ تمہیں جنت تک پہنچائے گا، اللہ تک پہنچائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی خواہشات کے راستے ہیں وہ سارے کے سارے آدمی کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے زمین پر ایک سیدھی لکیر بنائی، پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو بندے کو جنت تک لے جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں الگ الگ لکیریں بنائی اور فرمایا یہ گمراہ راستے ہیں جو بھٹکا دینے والے اور گمراہ کر دینے والے راستے ہیں، اور فرمایا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو بندے کو ان راستوں کی طرف بلاتا ہے۔ لہذا سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ جیسے آدمی گاڑی لے کر نکلتا ہے عمومی طور پر آدمی اس راستے پر چلتا ہے جو سیدھا ہوتا ہے، اور جو ہائی وے ہوتا ہے ون وے کے اندر آدمی بہت کم جاتا ہے، اس کو معلوم ہے ون وے میں جاؤں گا پھنس جاؤں گا، آگے ٹریفک مل جائے گا، شاید راستہ آگے نکل نہ رہا ہوا ختم ہو جاتی ہو گلی۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تمام انبیاء لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہ راستہ دے کر بھیجا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ادھر ادھر راستے میں نہ چلے جانا ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اسی لیے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ کے نبی کے جو نقش قدم ہے وہ جنت کے راستے ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر اللہ سے ملنا ہے تو سنتوں پر آ جاؤ، اپنی چاہتوں کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنی منمانی چھوڑ دو۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے مزاج اور اپنی طبیعتوں کو اور اپنی عقلوں کو شریعت کے تابع کر دو۔ ہمارا مزاج شرعی بن جائے، ہم شریعت کے تابع بن جائے، لیکن بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج ہم نے شریعت کو اپنے تابع کر لیا۔ ہمارا مزاج اللہ کے جن احکام کو قبول کرتا ہے بس اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جن احکام پر عمل نہیں ہوتا، جو مشکل لگ رہے تو کیا کرے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن اللہ نے دوزخ بھی تو بنائی ہے۔ دوزخ کیوں بنائی؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج میں مستقل بلایا، اور عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید معراج ایک بار نصیب ہوئی، یہی سنا ہے ہم نے عام طور پر کہ 27 رجب کا دن آتا ہے، بڑے زور شور سے پروگرام ہوتے ہیں، لائٹیں لگائی جاتی ہے، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، بھائی یہ شب معراج ہے۔ حالانکہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے عرصے میں 44 مرتبہ معراج نصیب ہوئی ہے، 43 مرتبہ روحانی معراج نصیب ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم چارپائی پر ہوتا تھا، زمین پر ہوتا تھا، اپنے حجرے میں ہوتا تھا، اور آقا کی روح مبارک کو عرش پر لے جایا جاتا تھا۔
اور ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوئی ہے جس معراج کو عام طور پر بیان کیا جاتا۔ بہرحال 44 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ معراج میں جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، جہنم کے مختلف عذابات بھی دکھائے گئے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر تفصیل سے ڈیٹیل وار جنت اور جہنم کو بیان کیا ہے کسی اور نبی نے بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ بھائی ایک آدمی ہے جس نے راستہ دیکھا نہیں، بس معلومات ہے میپ کے ذریعے سے اس نے جانا یا لوگوں کی زبانی سنا، تو وہ بندہ راستہ تو بتائے گا لیکن کمزور سا راستہ بتائے گا، تفصیل سے نہیں بتا سکتا، ڈیٹیل وار نہیں بتا سکتا۔ لیکن ایک بندہ اس راستے پر بارہا چلا ہو اور اس سے راستہ پوچھا جائے تو وہ تفصیل کے ساتھ بتائے گا، ساری باتیں بتا دے گا۔ بالکل یہی فرق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 44 مرتبہ معراج کرائی، جنت دوزخ دکھائی، لہذا اللہ کے حبیب نے جنت اور جنت کی نعمتوں کو تفصیل سے بیان کیا، جہنم اور جہنم کے عذابات کو تفصیل سے بیان کیا۔ لہذا اپنے مزاجوں کو ہم بدلے، ہمارے مزاج دینی بنے، ہم دین کو ہمارے تابع نہ کریں۔ اگر ہم نے دین کو اپنے تابع کیا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیابی دین میں ہے، لہذا اپنے مزاج کو دین کے تابع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے لہذا اس کے اوپر چلا کرو، دوسرے راستے پر نہ چلو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ چند باتیں تھیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تاکیدی احکام دے کر اس لیے اللہ نے نازل فرمایا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا، اسٹیمپ لگا ہوا اگر کوئی وصیت نامہ پڑھنا چاہے تو ان آیتوں کو پڑھ لے۔ یہ 10 احکام جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی طرف سے اسٹیمپ لگی ہوئی باتیں ہیں۔ تو 10 باتوں میں اللہ رب العزت نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا۔ دنیا کے بھی قانون ہوتے ہیں لیکن دنیا کی قانون کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو تو اس میں صرف دفعات لکھی ہوئی، یہ دفعہ یہ دفعہ یہ دفعہ یہ دفعہ، بس۔ دنیا کے جتنے بھی قانون بنے ہیں وہ قانون مجرموں کے لیے بنے ہیں اور سزا کے لیے بنے ہیں، اور اللہ کے جو قانون ہیں اور اللہ کے جو احکام ہیں وہ مطیع اور فرما بردار بندوں کے لیے ہیں اور تربیت کے لیے۔ یہ فرق ہے، اللہ کے قانون تربیت کے لیے ہے اور مطیع اور فرما برداروں کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت مربی بھی ہے، تربیت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ نے 10 باتیں بیان فرمائی تو ڈائریکٹ 10 باتیں لکھ کر نہیں دے دی یا ڈائریکٹ نازل نہیں فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیں شروع کی جو 5 باتیں نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انداز اختیار فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں سے ہمیں روکا۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اس میں 5 باتیں بیان کی۔ پہلا ہے شرک سے بچو، دوسرا ہے والدین کی نافرمانی سے بچو، تیسرا ہے اولاد کے قتل سے بچو، چوتھا ہے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، اور 5واں ہے کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ جب یہ 5 باتیں بیان کی تو اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ چند تاکیدی احکام ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ دور جاہلیت میں اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، اس کو پاپ نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ بندوں کو یہ سمجھا رہے ہیں تمہارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ کرتے تھے، تم تو عقل سے کام لو۔ تو یہاں پر لعلکم تعقلون عقل کا لفظ استعمال فرمایا کہ ان چیزوں میں عقل کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ نے آگے 3 احکام بیان فرمائے، 4 احکام بیان فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ناپ اور تول کو بیان کیا کہ انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ جب بھی بولو انصاف کے ساتھ بولو، اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان چیزوں میں ضرورت اس بات کی تھی بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہے، کرنا چاہیے لیکن سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس کے لیے تذکیرے کی اور یاد دہانی کی ضرورت تھی، اللہ کی معرفت اور فکر آخرت کی ضرورت تھی۔ تو اللہ نے آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ چند تاکیدی احکام اللہ نے نازل فرمائے تاکہ تم یاد رکھنے والے بنو اور نصیحت حاصل کرنے والے بنو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، دیکھو جنت میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ نبیوں والا سنتوں والا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا، سارے راستے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا اگر تم جنتی بننا چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یہ چند تاکیدی احکام ہیں تاکہ تم تقویٰ اختیار کرنے والے بنو اور اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے اور قرآن کا اعزاز ہے، اللہ نے قرآن کریم کو اس شان سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور صراط